کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لا منسٹر کی بڑی کلیئر پریس کانفرنس آئی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا تعین کرنا، پہلی بات یہ ہے کہ کیا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تعین کرے؟ میں کیا ہوں؟ میں اپنا تعین میں کروں گا یا کوئی اور کرے گا؟ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ بہرحال چونکہ ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ نوٹیفائی ہوں اور وہاں جا کے وہ جو خواجہ سرا ہیں وہ اپنی تعین کروا سکیں، اپنی جو بھی ان کا بارے میں لکھا جائے گا۔ لیکن شناختی کارڈ تو بننا چاہیے نا، آپ کسی کو بے شناخت تو نہیں رکھ سکتے۔ اب اس کو زبردستی جوڑ دینا کہ جی اس سے کوئی خدا نہ خواستہ ہم جنس پرستی فروغ پائے گی پاکستان میں، مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ لیکن بہرحال اگر اعتراض کیا گیا تو اس کا ریزالو یہی اعتراض کیا گیا نا کہ آپ خواجہ سرا جو ہیں ان کو یہ رائٹ نہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو خود سے ڈٹرمن کریں، یہی کہا گیا نا۔ تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو بل آیا ہے اس میں تمام تو پارلیمنٹ میں پارٹیز شامل رہی ہیں، تو کسی کی بھی بدنیتی تھوڑا شامل تھی اس کے اندر۔ لیکن اس ملک میں اب 18 میں یہ بنا ہے، پاس ہوا ہے، 4 سال بعد کسی کو اچانک یاد آ گیا ہے۔ یقیناً اس پہ ایک سینیٹر صاحب ہیں، بڑے آنریبل ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا اعتراض رہا ہے، وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ بہرحال اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ مباحثہ ہو، سب بات کریں اور وے آؤٹ نکل آئے۔ تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اگر میڈیکل بورڈ والی بات ہو جاتی ہے جو کہ لا منسٹر صاحب نے کہی ہے تو یہ جو اعتراض ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ مہربانی کر کے کسی کو محروم نہ کریں اور لوگوں کا تماشا اور مذاق نہ بنائیں۔ اس کا حق کسی کو نہیں ہے، نہ مردوں کو، نہ خواتین کو، نہ کسی اور کو۔ مذاق نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے تو گلی کوچوں میں مذاق بنا ہوتا ہے، نہیں ہوتا بنا ہوا مذاق، اس پہ شرم کیوں نہیں آتی ہمیں بطور قوم کے کہ یہ ہم کیا جھک مارتے ہیں؟ اگر کوئی کسی چیز سے محروم پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بے عزتی کی جائے، اس کی تذلیل کی جائے، اس کی بالکل ہم حمایت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ایک اعتراض آیا تو اس کا ویلڈ جواب یہی ہے اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ آپ بنا دیں۔ حالانکہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا یہ ایک انسانی جو ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تعین کروائیں؟ مجھے کوئی کہے گا تو میں کیسا لگے گا؟ مجھے اچھا تو نہیں لگے گا۔ لیکن چونکہ اب ایک اعتراض کیا گیا اور ایک ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بعض اوقات بات ہوتی نہیں اور اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہہ دیا گیا تھا جی کہ یہ جو اوٹس کا کھانا اس میں تو تبدیلی کر دی گئی ہے، تبدیلی نہیں کی گئی تھی، مگر بہرحال وہ ایک بات تھی، وہ پرانا جو تھا اپنا وہ اس کی جو عبارت تھی اس کو بحال کر دیا گیا، نئی عبارت بھی اس کا بھی وہی مفہوم تھا۔ لیکن چونکہ یہاں بات ہوتی ہے، بات بڑھ جاتی ہے، تو پھر آپ نے اپنے معاشرے میں امن رکھنا ہے، آپ نے کوئی فساد تو پھیلانا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا حل تو کل لا منسٹر نے اور قاہرہ صاحب نے میرے خیال میں تجویز کر دی ہے۔ خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب میں ایک بار پھر تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں دوبارہ حکومت لانے جا رہے ہیں، ملک میں اس وقت مہنگائی ہے، تو یہ بتائیں کہ عوام پہلے ہی پس چکی ہے، اب حکمرانوں کی لڑائی میں عوام اور کتنا پسے گی؟ بھائی تبدیل ہو رہی ہے پنجاب میں حکومت یا نہیں مجھے نہیں پتا، ہم میں سے جس نے کیا اس کو پتا ہوگا۔ ڈالر بھی کنٹرول ہو رہا مستدہ سوال ہے، میں اکانومی کا طالب علم نہیں جائے گا، مجھ سے اب ریلوے کی بات کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ایویشن پہ پی آئی اے پہ بات کریں، سیاست پہ بتا سکتا ہوں۔ جو بھی کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں شاید گولڈن ورڈ میں شامل ہے کہ جی الیکشن نہیں کرائے جائے، الیکشن نہیں کرائے، لیکن جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے اور جو اپوزیشن کے اندر وہ یہ نعرہ لگانا شروع ہے، تو یہ نعرے چلتے رہیں گے، یہ لوگوں کو بہلانے کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نعرہ لگانا جرم نہیں ہے، نعرہ لگانا سب کا حق ہے، مطالبہ کرنا بھی حق ہے، لیکن مطالبے کو اور نعرے کو آپ کہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا، میں اسلام آباد کو گرا دوں گا، میں لوگوں کی زندگی اجیرن کر دوں گا، میں ملک کی سڑکیں اور راستے بند کر دوں گا، اور ایک ایسے موقع پر آپ یہ فضولیات بولیں اور واہیات گفتگو کریں جب 3 کروڑ پاکستانی سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی شرم کوئی حیا ہے عمران خان کو؟ کوئی شرم حیا خان صاحب کے قریب سے بھی گزری ہے؟ میرا خیال ہے قریب سے بھی نہیں گزری۔ یعنی یہ روایت رہی ہے پاکستان میں کہ کوئی قومی سانحہ ہوا تو تمام جماعتیں اپنی سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیتی تھی، کوئی پولیٹیکل موومنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی۔
यहाँ इतना बड़ा एक तूफान आ गया है, आप उसे अजाब कह सकते हैं हमारे बदअमालियों का, कि 1/3 पाकिस्तान डूब गया पानी में, अभी तक पानी खड़ा है, स्टेगनेंट वाटर है, निकलने का रास्ता नहीं है जो लो लाइंग एरियाज हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़क पे आ गए हैं, मांगने पर मजबूर हो गए हैं। जो अहले दिल हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अहले खैर। एक आदमी इस मुल्क में वो कहता नहीं, टाइम पूरा नहीं होना चाहिए, पहले इलेक्शन कराओ। पहले मेरी बात सुन लो, 10-10 करोड़ रुपए का वो आदमी जलसा करता है, पैसे कहाँ से आते हैं? चूंकि वो लाडला, उसे पूछा नहीं जा सकता। जो पूछते हैं उनको कहते हैं जी ये तो विक्टिमाइज हो रहा है। और ये जो हम इन अदालतों के बाहर खड़े हैं 4-4 साल से, ये क्या है? जो कल हसन इकबाल साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके बारे में रिमार्क्स दिए हैं, तो कुछ शक रह गया बाकी के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराई गई थी नैब के जरिए। बहरहाल अब सुना है कि वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। वो फिर जब आएंगे तो जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक उनके साथ ट्रीटमेंट होगा। यार ये सच्ची बात है, नहीं पता, मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा है आपकी तरह। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब को तो किसी भी जज या किसी भी पुलिस एहलकार के बारे में ये पहली बात है, ये बात करनी नहीं चाहिए थी, मगर चूंकि लंबी जबान है और पकड़ने वाला कोई नहीं है और सब उससे डरते हैं, एक मैसेज और एक सबक सिखा दिया गया है, और वो सबक जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों ने सिखाया है। मुझे कहने में कोई बात नहीं है, इस वजारत का तो पता नहीं है आज है कल है, थी नहीं थी, तो बात तो सही कहनी चाहिए कि जो बदजबान होगा और जो बेलगाम होगा और जो मुंह फट होगा और जो बदतमीज होगा उससे डरो और उससे बचो, और जो बदतमीजी नहीं करेगा उसका रगड़ा निकाल दो। ये इस मुल्क में चल रहा है, अभी तक यही चल रहा है, और क्या चल रहा है? काफी है। लाहौर में वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि कोई पतली गली से निकल रहा है, कोई साल भर सज़ा काटता है। ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि इसका मकसद हर किसी को शनाख्त देना है। वज़ीर दाखिला ने ट्रांसजेंडर की शनाख्त के लिए मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ दी है। साथ ही उन्होंने कड़ी तनकीद की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर।